مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب على حضرة ما شاء الله بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آپ حضرات عالمی تنظیم اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام سیدہ آمنہ کانفرنس میں شریک ہیں اور اس وقت تک آپ کانفرنس کے حوالہ سے مقتدر علماء کرام، جید مشائخ اور خطباء سے اس کانفرنس کے موضوع پر سیر اصل تقاریر اور خطبات سماعت فرما چکے ہیں، جس پر کوئی اضافہ اس وقت مشکل ہے. میں عالمی تنظیم اہل سنت کے مرکزی امیر
حضرت مجاہد ملت علامہ صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب کی پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے مسلک کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں جو مسائل جمیلہ ہیں اور ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگی اور یکجہتی کے اظہار کے لیے اس کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت پیر صاحب اور ان کے رفقا علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری صاحب اور نقیب محفل علامہ مولانا قاری نور حسین صاحب اور ان کے دیگر ساتھی جن کی کوششوں سے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام ہوتا ہے، غالباً برطانیہ میں تیسری کانفرنس میں حاضری کا مجھے بھی موقع مل رہا ہے۔ میں ان تمام منتظمین کو اس نازک مسئلہ پر اہل سنت و جماعت کو اکٹھا کرنے پر اور اس کوشش پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ابھی بالکل مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ میرے بعد خطیب اہل بیت اور فخر السادات اور ابو الکلام اور ابو البیان علامہ سید محمد ہاشمی میاں دامت برکاتہم القدسیہ، جو بہت عظیم خانوادہ کے عظیم چشم چراغ ہیں اور جن کے بزرگوں نے کئی صدیوں تک اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے، اور آج ان کے جانشین حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ اور غازی ملت یہ بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر اسی طرح اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کا فرض ادا فرما رہے ہیں اور بأحسن وجوہ نبھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مخصوص انداز میں میرے بعد آپ کو خطاب سے نوازیں گے، اور اس مرحلہ پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر نے فکر رضا کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی روشنی میں ترویج مسلک اہل سنت کے لیے ایک تنظیم جو بڑے عرصے سے قائم کی ہے، سنی جمعیت عوام، اس کے برطانیہ کے صدر مولانا جہانگیر اختر صاحب نعیمی، اس وقت وہ میرے رفیق سفر ہیں، وہ بھی اس کانفرنس میں موجود ہیں، اور سنی جمعیت عوام کے برطانیہ کے نائب صدر جناب چودھری شاہد اقبال صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم ایک جماعتی قافلے کی صورت میں اس کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، گزشتہ دو کانفرنس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین ان کی عظمت کے حوالے سے اور ان کی قبر انور کے ساتھ وہابیہ نے اپنے مذمومہ عقائد کی تاریکی میں جو کچھ سلوک روا رکھا اس کے بارے میں بھی تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے بیانات ہو چکے ہیں۔ اس مسئلہ میں میرا یہ خیال ہے کہ اہل سنت و جماعت کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر انور کے ساتھ جو سلوک وہابیوں نے کیا اور جو بے حرمتی کی، اس میں وہابی سراسر زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے جو عقائد اس سلسلے میں وہ بھی تجاوز الحد ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ مجھے ابھی میرے بزرگ دوست علامہ نیاز احمد نیازی صاحب نے بتایا کہ کسی دوست نے یہاں جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ قبر انور کی حرمتی
نہیں کی گئی یا ایسا وہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ ان دوستوں کو حالات کی واقفیت نہیں ہے. جس وقت وہ قبر انور پر حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت وہ قبر انور پر حاضر ہوئے ہیں تب جو انہوں نے حالات دیکھے ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. اب اس واقعہ کو کئی سال گزر چکے ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد ہمارے نمائندہ وفود جو پاکستان سے صرف اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ ان حالات کا جائزہ لیں کہ آیا بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں بڑے ذمہ دار مفتی اور علماء موجود تھے، جن میں میرے برادر اکبر ہمارے جامعہ کے جو محتمم ہیں وہ بھی موجود تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پر وفد کی صورت میں، جس میں ہمارے تنظیم المدارس اہل سنت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ حالات کا جائزہ لیا اور آ کر باقاعدہ شرعی شہادت پیش کی کہ قبر انور کی بے حرمتی کی گئی ہے. اور پھر میں آپ حضرات کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ابھی تک اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی تو یہ عجیب بات ہے. یعنی قبر انور کی بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی اس بارے میں اب تک آپ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں. تو یہ الجھنے کی تو تب ضرورت ہے کہ جب وہابیہ نے کسی کے سامنے یہ معذرت کی ہو کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، یا ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں، یا ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، یا آج سے پہلے ہم نے کسی قبر کے ساتھ ایسا کیا نہیں. بات سمجھے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ یعنی کوئی ایسی بات کریں تو آپ ایسی باتیں سوچیں کہ شاید ان سے تو ایسی توقع ہی نہیں، بڑے روادار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے تو بڑے بڑے قبے بنائے ہیں، انہوں نے تو جناب صرف قبروں پر نہیں، جہاں کوئی 2 منٹ بیٹھا ہے وہاں بھی ایک قبہ بنا دیا ہے. ایسی باتوں کی روشنی میں، ایسے نشانات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو بڑے بہت جناب بڑے علی متبع لوگ ہیں، اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور بڑے ایسے ہیں. جی یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب خواہ کیوں ان کو گنجائش دے رہے ہیں؟ خواہ گنجائش دے، مطلب ہے کسی کو ہو کچھ نہ سکے کیا کہ جی یہ ہے ہی نہیں. یہ بات ابھی بعد میں کروں گا کہ ہم کیا کیا، ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا جو ہمیں نہیں کیا، یہ الگ بات ہے. لیکن حقائق کا منہ چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر گنجائش بھی کنہیں دیں ہم جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار کو بلڈوز کیا ہے. آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کا حال؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں آپ بولے نا، اس سلسلے میں کوئی تکلیف ہے آپ؟ بھائی آپ حضرات یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں سے تو بڑے لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ تو بڑی مشکل سے جاتے ہیں، یہاں سے بڑے قافلے جاتے ہیں، یہاں بڑے علماء کی نگرانی بھی جاتے ہیں. تو آپ کو کبھی نہیں کسی نے بتایا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ اینٹ سے اینٹ بھی تب بجائے کوئی اینٹ نظر آئے، وہاں تو اس سے بھی خرابہ حالت ہو گئی ہے. اینٹ سے اینٹ نہیں، وہاں تو ذرے سے ذرہ بچ گیا، کوئی نشان ہے وہاں پہ؟ ایک روڑا پڑا ہوا ہے اتنا بڑا، کہتے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر ہے. حضرت عباس کی قبر ہے وہاں، نبی علیہ السلام کے چچا، صحابی رسول، چچا اہل بیت کے امام ہیں. ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا اہل بیت کی شان بتائیں. جس قوم نے، جس لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے حضور کے چچا کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میں کیا شان بیان کروں ان کی آپ کے سامنے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کے ساتھ جس قوم نے یہ سلوک کیا ہے، اس قوم کے سامنے میں اہل بیت کی عظمت کیا بیان کروں میں لوگوں کے سامنے؟ عظمت ہے پر عظمت تو ماننے والے ہی عظمت کا اظہار کیا کرتے ہیں نا. اب بتائیے ان لوگوں کے سے یہ توقع نہیں ہے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا، حضرت عباس کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا. میں نے وہاں جنت البقیع میں مولوی اعظم طارق مجھے مل گیا، کھڑا ہوا تھا وہاں، اور میں نے کہا بھئی ان قبروں کے ساتھ تو تمہارا تعلق کوئی نہیں،
یہ اماں اماں ہر وقت کرتے رہتے ہو، ان کی قبر ہی بنوا دو، کیونکہ ان سے گرانٹیں کھاتے ہو تم، اور بڑے تعلق ہے ان کی، تم عظمت کی قسمیں اٹھاتے پھرتے ہو کہ وہابیہ تو متبع سنت کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا ان متبعین سنت سے اتنا ہی کہہ دو کہ چلو وہ تو حضور کی بیٹی ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ان سے، یہ تو اماں ہے تمہاری، یہ تو مانتے ہو نا تم بھی کہ اماں ہے ہماری، وہ تو ہماری اماں ہے، وہ تو ہماری اماں ہے، صرف ہماری سمجھ لو. اس کو تو اپنی اماں بھی مانتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ ہے یہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، بابا شاہ صاحب، مناظر اسلام فکر امام محمد رضا بریلوی. کیوں کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ بھی اماں ہے، صرف مومنین کی، مومنین کی اماں ہے. میں نے کہا ان کی قبر ہی بنوا دو. کہا صاحب یہ کسی کی نہیں مانتے. میں نے کہا تمہارا بھی اچھا فلسفہ ہے کہ جب کسی کی نہیں مانتے تو جتنا کچھ ان سے لیا جا سکتا ہے وہ تو لے لو. اتنی بغیرتی ہے کہ جب کچھ نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کے منہ پر تو تھوکنا چاہیے جو کچھ نہ مانے، نہ کہ ان کی نوکری کرنی چاہیے. وہابیہ کی فکر دیکھیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدمستان ہیں جو کسی کی سنتے ہی نہیں، تو پھر ان کی نوکری کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دفع کرو ان کو. لیکن وہابیہ کی بغیرتی ملاحظہ کیجئے، خود مانتے ہیں یہ کسی کی نہیں سنتے، پھر بھی ان کی نوکری کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات، اس لیے کانفرنس کے شرکاء کو یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر کی انہوں نے بے حرمتی نہیں کی، یہ بات غلط ہے. بلکہ مجھے یہ کہا، علامہ ناجی صاحب بتا رہے تھے، میرے دوست نے یہ بیان کیا کہ میں تو پولیس کے ساتھ کیا، میں تو بڑی مشکل پڑ گیا ہوں، ہمیں تو ہمیشہ پولیس نے روکا ہے، ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی پولیس جا کر ساتھ کسی کو قبر پر حاضری دلا دے. یہ تو بڑی مشکل بات ہے، میرا تو یہ نہیں مانتا. میں ہمیشہ پولیس نے ڈنڈے مارے ہیں وہاں جانے سے. مستورہ سے جب بھی منہ کیا ہم نے ابواب شریف کی طرف، تو پولیس کو باقاعدہ ہم نے روڑے مارے ہیں اور پولیس نے باقاعدہ ہمیں ڈنڈے مارے ہیں، اور ڈنڈے کھا کر بھی ہم نے حاضری دی ہے. کون سی طاقت ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ ان کی سعودی پولیس ان کو ساتھ جا کر حاضری دلاتی ہے؟ تو کوئی ضروری رابطہ مجھے معلوم ہوتا ہے اس بارے میں. نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ کس طرح ہو سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کس طرح ہو سکتا بھائی؟ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت پیر کرم شاہ صاحب تشریف فرما تھے اعتکاف میں، تو روضہ شریف کی طرف اس طرح انہوں نے کیا، تو اس مولوی نے کہا ادھر دیکھیے جی. تو ساتھ جو عالم بیٹھا تھا اس نے کہا یہ تو حضرت کے پڑھے ہوئے ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن. اس نے کہا کچھ بھی ہو، جو روضہ شریف کی طرف اعتکاف کی حالت میں ایسے منہ کرتا ہے ہم اسے عالم نہیں سمجھ. ادھر دیکھو جی. تو چہرہ پکڑ کر پیر صاحب کا ایسے کر دیا انہوں نے. ہمارے سامنے کی یہ بات موجود، چہرہ باقاعدہ پکڑ کر کہا کہ آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے. تو جب انہیں یہ کہا جائے کہ یہ علامہ ہے، یہ پیر ہے، یہ مفسر ہے، تو اتنی رعایت نہیں کہ وہ چہرہ کر سکے، تو اب کون مولوی ہے جس کے ساتھ جا کر وہ حاضریاں دلاتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بات ہو وہ پوری تحقیق کے ساتھ آپ بیان کریں، اور اس قسم کا خام خواہ ستے پتر دا منہ چومنے کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح جگہ آپریشن ہوا ہے، اس طرح کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی بات کرنے کا. اور دوسری بات، میں نے برمنگم میں بھی یہ بات عرض کی تھی، کانفرنس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مسئلہ کوئی مسئلہ ہے شرعی، وہابیہ کو کوئی ایسی دلیل مل گئی ہے کہ جس کے ساتھ وہ ثابت کر سکیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لائق نہیں ہیں یا اس کی مستحق نہیں ہیں کہ ان کا مزار رکھا جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کی قبر انور کا نشان رکھا جائے، وہابیہ کو اگر کوئی ایسی دلیل مل گئی ہے تو کوئی جذباتی پن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. بڑی ہوش کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بالکل اگر وہابیہ کو کوئی ایسی دلیل مل گئی ہے تو ہم وہابیہ سے وہ دلیل سننا چاہتے ہیں. ان کے جو بھی وکیل ہیں وہ دلیل بیان کر دیں، وہ دلیل بیان کریں، ہم سنیں گے. کیونکہ ہم کوئی
علم کا زیادہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور الحمدللہ رواں ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک اور مختصر تشریح کے ساتھ تقریباً جانتے ہیں، کما کو نہیں جانتے، اتنا جانتے. اور سیاستہ شریف الحمدللہ پڑھی بھی ہے، 7 دفعہ پڑھائی بھی ہے. میں مسجد شریف میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ایسی کوئی دلیل عبارت النص دور کی بات ہے، اشاعت النص بھی نہیں لی کہ ان کی قبر نہیں ہونی چاہیے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کی قبر نہیں رہنی چاہیے، میں کوئی نہیں ایسی دلیل. ہاں ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ صرف مشرکوں کی قبروں کے بارے میں. اور اگر کسی وہابی کو یہ وہاں ہو کہ آپ مشرک ہیں اس لیے آپ کی قبر نہیں ہونی چاہیے، تو میں بڑے ٹھنڈے دل سے وہابیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ وہم ہے تو یہ وہم بھی آپ کا گند دور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم تیار ہیں، جہاں بھی ہمیں بلائیں، انٹرنیٹ پہ بلا لیں، جس ملک میں بات کرانا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت والجماعت. اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر اس بارے میں تم ثابت کر دو کہ ہماری اتنی بڑی غلطی تھی اور غلطی ہوتے ہوئے ہم نے جلوس بھی نکالے، جلسے بھی کیے، کانفرنسیں بھی کر ڈالی، تو اس سارے احتجاج کی روشنی میں میں بالکل اعلانیہ طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہمارا مغالطہ ہے اور آپ نکالیں قرآن و سنت کے ان اصولوں کی روشنی میں جن دلائل سے شرعی مسائل اور احکام ثابت ہوتے ہیں، تو ہم صرف یہ نہیں کہ آپ کی بات قبول کریں گے، بلکہ میں اپنے طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی یہ بات بتائے تو میں اس کے ساتھ حلف کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا سر کٹاؤں گا. کیوں کہ ہم جیسے لوگوں کو زندہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا پر شور کرتے رہیں اور قرآن و سنت پر ہم نے نظر ہی نہیں کی کہ اصل مسئلہ کیا تھا. بالکل ہماری جان ہماری گردن مار دو اگر اس مسئلے میں ہمیں غلطی لگی ہوئی ہو تو. ہم نے لوگوں کا وقت بھی ضائع کیا، پھر لوگوں کے جذبات ساتھ ہم دلے، ہماری سزا موت ہو اگر یہ مسئلہ ہماری اہل سنت کی متفقہ علماء کی رائے کے خلاف ثابت ہو جائے تو میں سب سے پہلے میں اور اتنی بڑی قربانی ہو جائے تو ان کا گناہ تو معاف کر ہی دیں گے نا. مفکر اسلام، شیر اہل سنت کے بادشاہ. گرامی قدر حضرات، مسئلے کی یہ نوعیت ہے، بار بار ہم بیان کر چکے ہیں، اور ہمارے زندہ رکھے اللہ ان کو، یونس صاحب کو اور ان دوستوں کو، بھئی جو بات بھی ہو جائے چاہے نچھی مار دیں تو وہ ریکارڈ سے تو یہاں رہتی کوئی شے نہیں ہے جی. تو اس لیے وہ بات مسئلے کی جو ہے بار بار دہرانے کا مطلب نہیں ہے. میں اس پر یہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ موحدہ ہیں، موحدہ ہیں، اور فطرت کے لیے جو شرعی قانون ہے اس کے مطابق آپ موحدہ ہیں. آپ عقیدے توحید پر قائم تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو آثار آپ نے دیکھے آپ کی ولادت کے وقت یا ولادت سے پہلے، ان سب کو آپ اسی پر منطبق فرماتی تھی کہ یہ یقیناً خدا کے نبی اور رسول ہوں گے. باقاعدہ طور پر ان آثار کو جو علماء سے آپ نے سنے نا، شام کے محلات دیکھئے، یہ دیکھا، اور ایسی مجھے غیبی آوازیں، ان سب کو اس پر ہی منطبق کرتی تھی کہ یہ میرا بیٹا اللہ کا نبی و رسول ہوگا. یہ باقاعدہ اس کو ہم ثبوت اس کا پیش کر سکتے ہیں کہ ان آثار کا مطلب وہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، خاص بچہ ہے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے اظہار بھی فرمایا. گرامی کے حضرات، کوئی ایسا نشان نہیں ہے، اور ایسے 2 4 10 نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود 10 ایسی واضح نشانات تو بیان فرمائے اپنی کتاب میں، 10، اور اس میں 4 وہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیے ہیں، اور 6 کا نے اضافہ فرمایا. بنیادی طور پر استنباطی مسئلے کا خود فرمایا. علماء اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی 4 مسئلے تو ہیں جس کا آپ نے استدلال کیا ہے
اور اس کا استنباط مسئلے کا پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے، لیکن 6 وہ ہیں جس کا استدلال ہی خدا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ ہی استدلال فرمایا، اور آپ کی کتاب اس سلسلے میں سند کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایسی بات ہو تو ہم احتجاج نہ کریں، جی اگر ایسی بات ہو کہ ایک شرعی مسئلہ انہوں نے نافذ کر دیا ہے تو احتجاج کا کوئی مطلب نہیں نکل، لیکن انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس راستے پر انہوں نے غلاظت بھی پھینکی ہے، جو قبر شریف کی طرف راستہ جدھر سے جاتا ہے، راستہ کیا ہے، پہاڑی تو ہے جہاں سے جانا ممکن ہے، ان راستوں پر غلاظت انہوں نے پھینکی اور شیشے ڈال دیے، گند ڈال دیا، غلاظت ڈال دی، اور جو لوگ وہاں سپاہی روکتے ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس قبر پر جانا حرام ہے کیونکہ یہ مشرکہ ہے، یہ باقاعدہ وہ لفظ بولتے ہیں۔ اور اس فتویٰ کی روشنی میں مجھے یہاں سے کسی نوجوان کا ٹیلی فون بھی گیا برمنگھم سے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ فتویٰ کس نے جاری کیا، یہ فتویٰ کس نے جاری کیا قبر شریف کو گرایا جائے۔ اس قبر شریف کے بارے میں یہ فتویٰ نامزد، یہ فتویٰ میں نے نہیں دیکھا، مگر سب قبروں میں کے بارے میں کہ یہ فتویٰ ہے کہ یہ گرانی چاہیے مسلمانوں کی قبریں، یہ باقاعدہ بن باز کا فتویٰ ہے جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ عبداللہ بن باز کا یہ فتویٰ ہے، مفتی اعظم ان کا جو سعودی عرب میں مفتی اعظم تھا اس کا فتویٰ ہے، اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا اس پر ہماری باقاعدہ بات ہو چکی ہے مولوی عبدالوہاب روپڑی سے، اور اس نے وہاں پہ ایک کتابچہ شائع کیا، میرے مخاطب مجھے کیا، مجھے کہنے لگا کہ تم قبروں کے بارے میں بڑا، تم نے یہی اسی مسئلے پر کانفرنس ہو رہی تھی جس کے جواب میں اس نے کہا کتابچہ باقاعدہ شائع کیا، تو اس نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبریں سب برابر کر دو، گرا دو۔ تو میں نے کہا پھر حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی غلطی ہو گئی، کیا بڑی غلطی ان سے یہ ہوئی بس جنہوں نے فرمایا تھا ان کی اپنی قبر خود حضرت علی نے بنا دی، فرمایا محمد رسول اللہ نے اور سنا مولا علی نے، اور اتنی بڑی غلطی کہ خود جنہوں نے فرمایا انہی کی قبر بنا دی۔ یہ مسئلہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی قبر پر کیوں نہیں جاری کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو قبر انور میں اتارنے والوں میں حضرت علی موجود تھے، پتہ ہے نا آپ کو کہ نہیں پتہ؟ اچھا تو کہاں اتارا؟ قبر شریف کہاں تھی؟ اور نہیں، میں کو مکہ شریف کہہ رہا ہوں، بات جہاں قریب آ گئی ہے وہیں بولو نا، کمال ہو اتنی دور سے بول رہے ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اور حجرے کی چاروں دیواریں موجود تھی، چاروں دیواریں موجود تھی، محمد رسول اللہ کو حکم فرمائے اور فرمائے بھی علی کو، اور ان کو سمجھنا ہے وہابیات تیری عقل کی یہ خطا ہے، کہنے والے محمد رسول اللہ، سننے والے علی المرتضیٰ، اور بات سمجھ رہا ہے۔ نے فرمایا گرا دو، تو گرانا کیا تھا؟ انہوں نے تو دیواریں بنی ہوئی تھی ان کے اندر دفن کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں مولا علی سے، آپ کو اگر یہ کہا تھا تو دیواریں پہلے آپ گرا دیتے، اتنی پکی تو تھی ہی نہیں، اچھی کچی دیواریں تھی، اوپر چھت بھی تھا، باقاعدہ چھت بھی تھا کھجور کا، تو پہلے میں پوچھتا ہوں مولا علی نے آپ کو اس قبر انور میں جب اتارا تو دیواریں کیوں نہیں گرائی؟ چھت بھی ہے، تو ابھی یہ تو بنا علی قبور، پہلے قبر کی مسئلہ نہیں مانتے تو بنا کو کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا روپڑی تیری عقل ماری گئی، تو قبر کا قائل نہیں ہے، مولا علی تو اس کے اوپر قبہ بنانے کے بھی قائل ہیں۔ سوچو کیوں کہ اگر دیواریں پہلے کی بنی ہوئی ہو، حضور حکم فرمائیں، یہ حدیث قولی ہو کہ قبریں گراؤ، تو پھر بنی ہوئی دیواریں بھی ان کو گرا دینی چاہیے تھی حدیث کے مطابق، انہوں نے گرائی نہیں،
انہوں نے نہیں گرائی. دوسرے دن حضرت عثمان نے خاص مٹی منگوائی اور اس کو لیپ دیا. جیسے آج کل پلسٹر ہوتا ہے تو آپ نے یہ اوپر لگایا نا, اسلامک سینٹر والوں نے دیکھو کتنا حسن ذوق کا مظاہرہ کیا ہے. اس وقت جو بھی اس قسم کی چیز ستھری لگ سکتی تھی حضرت عثمان نے اپنے ہاتھوں سے لگائی. بولو نا سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا مستریوں آؤ تم لگاؤ, فرمایا نبی علیہ السلام کا اجرا کہ مستری کی ضرورت میں بناؤں, خود ہاتھوں سے. اسی پر بس نہیں, دور دور سے صاف چیزیں لا کر عمدہ دروازہ منگوایا, وہ لگایا. تو عام ہمیں کوئی بات کرنی ہے, صحابہ نے کیا تو میں کہا مر گئے کیا. اب جو کیا یہ تو دیکھو نا, اب نہیں پوچھتے صحابہ نے کیا نا, صحابہ نے کیا. وہ اجرا گرنے نہیں دیا بلکہ خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا, اور آج تک موجود ہے, بنا موجود ہے. آپ دلیل کیا دیں؟ دلیل جو پوچھے اس کو یہ دیکھو. نہیں سمجھائی, کتاب سے دلیل دینے کی ضروری. یہ دیکھو یہ سامنے ہے نا, یہ لگا ہوا ہے نا, یہ دیکھو. میں کہا دلیل, میں کہا یہ دیکھو دلیل, یہ دیکھو دلیل کیا دیکھو, دلیل کیا دیکھو. یہ دیکھو دلیل دو جی فلانی کتاب میں. میں نے کہا ہے فلانی کتاب میں, یہ تو تب دیں جب سامنے موجود نہ ہو. پھر بات تو بندہ ہے, کیسے دیکھ گئے؟ اللہ بندے کا جو ہے حضرات, دیکھو دلیل لاؤ. میں نے کہا یہ خود دلیل ہے. نہیں دلیل بھئی آپ سمجھ نہیں رہے اس وقت. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے دوپہر کے وقت سورج چڑھا ہوا ہو, بدل نہ ہو, تو جو آج یہ بات کہے نا کہ سورج چڑھا ہوا ہے اس پر دلیل دو, کہتے ہیں وہ دلیل مانگنے والا پاگل ہوتا ہے. اور کیا دلیل دیں؟ بات سمجھ نہیں آئی. گنبد خضرا شریف سامنے نظارہ دے رہا ہے, اب کوئی پوچھے دلیل لاؤ. میں کہا بن باز کی تو آنکھیں نہیں ہیں, تمہارا تو لگتا ہے دل کی آنکھیں بھی بند ہو گئی. دلیل کیا ہے دیکھو, دلیل کیا ہے کہو نا, اور زور سے بولو دیکھو. ایسے نہیں کوئی دیکھو ہوتا ہے, دیکھو کوئی نہیں, غیر حاضر ہیں آپ. دیکھو زور سے بولو, سارے بولو ایک آواز میں. ایسے تھوڑے ہی ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھو اور وہابی کہتے ہیں, وہابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم میں کہا تم کیا ہو؟ مراکش میں دیکھو, مراکش میں دیکھو, تم چوہے ہو. وہابیو تم تو اپنے بل میں شیر بنے ہوئے ہو, تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ مراکش میں دیکھو, مراکش میں دیکھو. صاحب دلال الخیرات کا کتنا بڑا مزار ہے. مراکشی مسلم مشرک ہیں. عراق میں دیکھو امام علی مقام کا کتنا بڑا مزار ہے. عراقی مسلم مشرک ہے. قاہرہ میں جا کر دیکھ, راس الحسین میں امام علی مقام کے سر انور کا کتنا بڑا مزار ہے. مصری مسلم مشرک. پاکستان میں دیکھ داتا صاحب کا کتنا بڑا مزار ہے. پاکستانی مسلم مشرک ہے. ہندوستان میں دیکھ خواجہ غریب النواز کا کتنا بڑا مزار ہے. کہا ہندوستان کے 24 کروڑ مسلم مشرک ہے. اور کنجراجی ہے مشرک نہیں تو کتوں مسلمان جم پہ ہوئے. تو بات
کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ساری دنیا مشرک ہو گئی ہے، ہمیں تانے بریلوی بریلوی، مگر پرا مارے بریلوی کتنے ہیں؟ میں نے کہا ہم سارے بریلوی ہیں، جہاں بھی کبے بنے ہوئے ہیں تو بریلوی ہیں نا، تیونس میں بنے ہوئے ہیں، چلو میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں، ترکی میں بنے ہوئے ہیں، تیونس میں بنے ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بنے ہوئے ہیں، ڈربن میں میں نے خود جا کر دیکھا، سمندر کے کنارے اتنا بڑا ایک چشتی بزرگ کا مزار ہے کہ سبحان اللہ، بولے جی بریلوی، تو میں نے کہا سارے بریلوی ہو گئے؟ یہ تو تم پھر خود بریلی کی طاقت مان رہے ہو، ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ بریلی والے تو ان کے مزار والوں کے وکیل ہیں، تو ان کے وکیل ہیں، البتہ اتنا تکڑا وکیل ہے کہ کیس کا نام بھی وکیل کا نام بن گیا۔ اب آپ کیا سمجھے؟ گرامی قدر حضرات، پوری دنیا میں یہ آپ لوگوں کو کہتے یہ تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں، میں نے کہا تھوڑے کیسے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں اور آپ کو ایسا پاسپورٹ دیا ہے کہ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اور آپ ہیں کہ جہاں مسجد تک نہیں آ سکتے، آپ بھی غضب کرتے ہیں، آپ بھی یار غضب ہی کرتے ہیں، ہمیں تو ویزا ہی نہیں ملتا، ویزا نہیں ملتا جناب، تو آپ کے پاس وہ پاسپورٹ ہے کہ آپ سارے ملک دیکھ سکتے ہیں، تو پیسے کدھر کرنے؟ قبر میں سے ساتھ لے جانے؟ یہ ٹکٹ لو فوراً، اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں دیکھو کہ کیا ان کے مسئلے کے اگر مراکشی اور الجزائری مسلمان آذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھتے ہوں تو عرفان شاہ کا سر اتار دو۔ مراکش میں بھی پڑھا جاتا ہے، الجزائر میں بھی پڑھا جاتا ہے، عراق میں میں نے خود سنا اپنے کانوں سے۔ تو مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب تو کبھی مراکش نہیں گئے جی، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھاتے ہیں جی قبر کون سی ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہا مکہ شریف میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ عالم ہو گئے ہو، ہاں مکہ شریف والوں کو صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور سے لے کر تاریخ موجود ہے، مکہ میں بھی جا کر قرآن اور حدیث پڑھایا تو ہمارے لوگوں کو نہیں پایا، مدینہ منورہ میں بھی حدیث کے درس جب ہمارے بزرگ جا کر دیتے رہے، اور آج سے 100 سال پہلے تک تو باقاعدہ روٹیاں بھی ہندوستان سے لے جا کر پیر جماعت علی صاحب ان کو کھلاتے رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب تیل کے نشے میں آپ اتنا گھمنڈ نہ کریں، علم آپ نے کہاں سے لانا تھا؟ علم بھی ہمارے ہی لوگوں نے سیکھا اور آپ کو بھی سکھایا، اور آج 100 سال کے نشے میں آپ ہماری طرف دیکھتے تو پاکستانیوں کو رفیق رفیق کہتے، ہندوستانیوں کو آپ ذلیل سمجھتے۔ ہندوستان نے 1000 سال تک یہاں سے اناج لے جا کر آپ کو کھلایا ہے، وہاں پہ پرانے عربی جانتے ہیں ابھی ان کے دانتوں میں ہندوستان کے ٹکڑے ہیں، لیکن ہندوستانیوں نے یہ کبھی نہیں سمجھا پاکستانیوں نے کہ ہم نے ان کو دیا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کے فضل سے ہی ہمیں بھی ملتا ہے۔ لیکن اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ تاریخ ہی نہ دیکھیں۔ ایسے قطاروں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے دونوں طرف، ایسے میلوں لمبی قطاریں، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ان میں غلہ تقسیم کرتے، تاریخ بتا سکتا ہوں میں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے۔ ہم کو منگتی قوم نہیں ہے، اللہ نے ہمارا غریب ملک بنایا ہے، ہمارے ملک میں اب بھی لوگ کھاتے ہیں، کسی کے سامنے سوال کوئی نہیں کرتا، اپنی محنت کے ساتھ ہی سارے گزارا کرتے ہیں۔ البتہ حکومت ہماری ضرور منگتی ہے، میں اس بارے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، عوام ہمارے بڑے غیور ہیں، حکومت منگتی ہے ورلڈ بینک، میں نے کہا ورلڈ بینک کی ایک دوانی سانو تو کدی نہیں لگی، وہ کھا کون جاندہ ہے کنجرو جڑا منگنے واسطے ساری بےزتی سے بغیرتی کر دیو، عوام نے تو کدی ہو تکے نہیں، تسی اپنے کھانے واسطے منگ دیو۔
ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ورلڈ بینک کا روپیہ کبھی 1 روپیہ بھی آیا ہو جناب یہ آپ لے لیں جی ہم نے دیکھا. تو کون مانتا ہے؟ وہ ذلیل چند ایک جو امریکہ کے پالتو ہیں اور یہ بھی امریکی پالتو ہیں جو قبریں گراتے ہیں. امریکی پالتو ہیں ہاں باقاعدہ پالے ہوئے ان کے اور کوئی غیرت نہیں کوئی بات نہیں ان لوگوں کے. اور مسلمانوں موضوع بڑا لمبا ہے میں نے عرض کیا تھا 10 منٹ لوں گا لیکن وہ کہانی ایسی شروع ہو جاتی ہے اور میں بالکل تقریر نہیں کرنا چاہتا لمبی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 3-4 سال میں ان کی بے عزتی بہت ہوئی. یہ آپ سمجھا کریں کہ کانفرنسیں ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. ابھی جو آپ کے سامنے کسی دوست نے کہا ہے تو ان کو دکھانے کا اگر کوئی موقع انہوں نے بنایا تو وہ بھی اس لیے کہ وہ احتجاج نوٹ کرتے ہیں. احتجاج کنوے ہوا ہے ہمارا اس وجہ سے اس قسم کا ظاہر ابھی وہ کرتے ہیں. ابھی کسی کے سامنے کوئی رکھ دی اور بتا دیا کہ دیکھو جی ہم تو ایسا اس کے بعد پھر اٹھا دی وہاں سے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمزوری اہل سنت و جماعت کی یہ ہے کہ ہم مؤثر احتجاج نہیں کرتے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق